ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا ہب لنا من لدنک انک انت الوہاب. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب بہت اچھے ہوں گے اور نہایت خوش و خرم ہوں گے. میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ یوں ہی ہنستا مسکراتا رکھے. آئیے بچوں، اب ہم آج کی حدیث کی طرف آتے ہیں. آج جو ہم حدیث پڑھیں گے اس کا موضوع ہے عدل و انصاف کرنے والوں کی فضیلت. اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص، کنیت ان کی ابو محمد یا عبد الرحمن. آپ نے اپنے والد سے پہلے اسلام قبول کیا اور سن 45 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی. آئیے بچوں، اب ہم حدیث پڑھتے ہیں. اب دیکھیے. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. عن عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور الذین یعدلون فی حکمہم واہلہم وما ولوا. حدیث کا با محاورہ ترجمہ یہ ہے: صلی اللہ علیہ وسلم. بے شک انصاف کرنے والے اللہ کے ہاں نور کے منبروں پر ہوں گے، وہ جو عدل کرتے ہیں اپنے فیصلوں میں اور اپنے گھر والوں اور جس چیز کا انہیں ذمہ دار بنایا جاتا ہے. اب ہم معنی الفاظ پڑھتے ہیں. آپ دیکھیے بچوں، معنی الفاظ سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ہم نے یہ معنی الفاظ کا جو سلسلہ ہے وہ اس لیے شروع کیا ہے آپ کے لیے تاکہ ہمیں تھوڑی بہت عربی علوم سے معلومات ہو جائے اور ہمیں الفاظ کا ذخیرہ ہمارے پاس جمع ہو جائے. یعنی خود سے ہمیں بہت ساری جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں عربی میں ان کا ترجمہ ہمیں آ جائے. اسی طریقے سے قرآن پاک کی بھی عربی اسی طرح ہی ہے، تو وہ الفاظ جو ہیں وہ ہم بار بار اس لیے آپ کو الفاظ معنی بتاتے ہیں تاکہ وہ آپ کو یاد ہو جائیں. اور مجھے امید ہے کہ آپ یاد بھی کرتے ہوں گے، کیونکہ یقیناً اب آپ سب کو پتہ چل گیا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں پڑھ رہے ہیں. صرف پڑھنا ہی نہیں، اس کو ہمیں عمل بھی کرنا ہے. عمل کرنے کے لیے یاد بھی کرنا ہوگا، اور یاد کرنے کا بہترین انداز یہ ہے کہ ہم الفاظ معنی پر بھی غور کریں تاکہ اس کے بعد اگر ہم کوئی حدیث پڑھیں تو بعض اوقات ورڈ جو ہیں مل جاتے ہیں، ایک جیسے ہوتے ہیں. تو آپ خود یہ بات نوٹ کریں کہ اس کا مطلب تو مجھے آتا ہے، جیسے وہ ہے وقت کا مطلب اور لا کا مطلب ہے نہیں. اسی طریقے سے ہم بار بار آپ کے لیے یہ الفاظ اس لیے ریپیٹ کرتے ہیں وہی تاکہ آپ ان کو اچھی طرح سمجھیں اور آپ کو ان کی پہچان ہو جائے. چلیں بچوں، اب ہم معنی الفاظ پڑھتے ہیں. آپ دیکھیے. ان بے شک، المقسطین انصاف کرنے والے، عند اللہ اللہ کے پاس، علی پر، منابر ممبر، من سے، نور نور، الذین جو لوگ، یعدلون عدل کرتے ہیں، فی میں، حکمہم اپنے فیصلوں میں، و اور، اہلیہم اپنے گھر والوں میں، و اور، ما ولو جس چیز کا ذمہ دار بنایا جاتا ہے. یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ بے شک انصاف کرنے والے اللہ کے ہاں نور کے ممبروں پر ہوں گے، وہ جو عدل کرتے ہیں اپنے فیصلوں میں اور اپنے گھر والوں میں اور جس چیز کا انہیں ذمہ دار بنایا جاتا ہے.
اب ہم اس حدیث کی تشریح پڑھتے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک حدیث میں فرمایا کہ انصاف کرنے والے نور کے ممبروں پر ہوں گے. غور کیجئے، محشر میں ممبر پر ہونا ہی انفرادیت کا مظہر ہے، مزید یہ کہ وہ نور کے ممبر پر ہوں گے. ایسا مقام پانے والوں کی خوش نصیبی کا دیکھیے کیا حال ہے. اور اسی طرح سے کہا گیا ہے کہ اپنی ایسے لوگ جو اپنی ذاتی انا کو بالائے طاق رکھتے ہوئے انصاف کرتے ہیں، یعنی نہ وہ ذاتیات دیکھتے ہیں نہ اپنی انا دیکھتے ہیں، صرف انصاف کرتے ہیں. اور اس میں بہت ساری باتوں کے بارے میں کہا کہ بے شک انصاف کرنے والے اللہ کے ہاں نور کے ممبروں پر ہوں گے. کون ہیں؟ وہ جو عدل کرتے ہیں اپنے فیصلوں میں اور اپنے گھروں میں، اور جس چیز کا انہیں ذمہ دار بنایا جاتا ہے اس میں بھی وہ عدل کرتے ہیں. یعنی اگر آپ کو کوئی عہدہ دیا گیا ہے تو اس کو آپ اس کے عدل سے، یعنی انصاف اور عدل سے اس کو نبھائیے. اب مختلف عہدے ہوتے ہیں، دنیاوی لحاظ سے بھی، معاشرتی لحاظ سے بھی اور دینی لحاظ سے بھی، کہ گھر کے اندر بھی ایک ایسا شخص جو گھر کے اندر ہے، گھر کا بڑا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ عدل و انصاف کرے. جیسا کہ اس حدیث کے علاوہ قرآن پاک کی ایک جامع آیت سورۃ النحل کی آیت نمبر 19، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا رب وہ ینہا، اور وہ منع کرتے ہیں برے کاموں سے، ظلم و زیادتی سے. اور پھر آگے کہا کہ یعظکم لعلکم تذکرون، وہ خود تمہیں نصیحت کرتا ہے شاید کہ تم فلاح پا جاؤ. یعنی اس آیت میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان اللہ، انا جو ہے عربی گرامر کے لحاظ سے اس وقت یوز ہوتا ہے جب ہم کسی بات پر بہت زور دے رہے ہوں اور اس کے عموم پر دلالت دے رہے ہوں کہ انا یعنی بے شک، اور یقیناً ایسا ہے کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ خود تمہیں یامر، حکم دیتے ہیں. دیکھیے جس بات کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود تمہیں حکم دے رہے ہیں، تو اس کی اہمیت کتنی واضح ہو جاتی ہے، اور وہ کام کتنا اس کا مطلب کہ اہم ہے کہ جس کا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں خود تمہیں حکم دے رہا ہوں، کس کا؟ بالعدل، عدل کا. سب سے پہلا حکم جو ہے وہ کس بات کا دیا گیا؟ عدل کا دیا گیا کہ تم عدل کرو، انصاف کرو، لوگوں کے ساتھ احسان سے پیش آؤ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا فرما دیں. اس عدل کے مطابق بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ایک تفسیر جو لکھتے ہیں، ایک بہترین بات اس میں لکھتے ہیں اس آیت کے متعلق عدل کے بارے میں، کہ یہاں پر عدل اور انصاف سے مراد ایک تو ہمارے ظاہری اعمال بھی ہیں کہ ہم اپنے معاشرے میں لوگوں کے ساتھ کس طرح بیہیو کرتے ہیں. اور اگر اللہ نے ہمیں کوئی عہدہ دیا ہے، جس طریقے سے ایک عہدہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اگر ماں باپ کا عہدہ دیا ہے تو اپنے بچوں کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آنا. یعنی جیسا کہ اکثر رواج ہے کہ بیٹوں سے بہت زیادہ پیار کیا جاتا ہے جبکہ بیٹیوں کو اگنور کیا جاتا ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کفار کا طریقہ تھا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جس چیز کو مٹانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے وہ آج بھی رائج ہے. آج بھی ایسا ہے کہ ہمارے یہاں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بظاہر تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ساری اولاد برابر، لیکن در حقیقت ایسا ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں جبکہ بیٹیوں کو اگنور کیا جاتا ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس مبارک حدیث میں یہ کہا کہ وہ کون ہیں جو عدل کرتے ہیں اور اپنے فیصلوں میں اور اپنے گھر والوں میں. یہاں پر گھر والوں کا لفظ اس لیے یوز کیا گیا کہ آپ اپنے سب سے پہلا جو ہم قدم اٹھائیں گے اپنے گھر سے اٹھائیں گے. سب سے پہلے کام ہمیں اپنے گھر سے کرنا ہے، تو اس لیے یہ کہا گیا کہ اپنے گھروں میں سب سے پہلے تو انصاف، عدل و انصاف قائم کرو. تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ جس کام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے تو وہ کام لازمی پورا ہونا چاہیے. ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو ماننا چاہیے اور اپنے بچوں میں تفریق نہیں کرنی چاہیے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی یہ کلام پاک کی یہ آیت بھی دیکھنی ہے ہمیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، اور کوئی شخص ایماندار نہیں بن سکتا الا باذن اللہ جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو.
اب جیسے کہ کوئی بھی بیماری ہوتی ہے ہم اس کا علاج بھی چاہتے ہیں، اسی طریقے سے اب بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت زیادہ کرتے کرتے ہم ان کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے میں آپ کو ایک آسان طریقہ بتاؤں کہ جب ہم رات کو سوتے ہیں تب آپ سوچا کیجئے کہ آج پورے دن میں نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا، یا مجھ سے کسی کے ساتھ ناانصافی تو نہیں ہو گئی. یہ آپ ضرور سوچیے گا، پھر ہمیں وہ باتیں یاد آئیں گی، اور اگر ہو سکے تو ہم اس کو لکھنے کی بھی کوشش کریں. اس سے کیا ہوگا کہ ہمیں جیسے کہ میں نے امام بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول بتایا تھا جس میں انہوں نے رحمت کی دعا کی ان لوگوں کے لیے جو اپنی غلطیوں کو فوکس کرتے ہیں، جو اپنی غلطیوں کو دیکھتے ہیں، گنتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کی غلطیوں کو نہیں دیکھتے ہیں، اور الحمدللہ ان کے اعمال بھی جو ہیں مومنین کے جیسے ہو جاتے ہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. کیونکہ ہم تو مسلمان ہیں نا، ہمیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو دیکھنا ہے، ہمیں قرآن پاک کی اس آیت کو دیکھنا ہے کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. اور در حقیقت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے. اسی طریقے سے اس کا علاج میں بتا رہی تھی. تو علاج ایک تو میں نے آپ سے یہ بتایا کہ سوتے ہوئے ہم یہ باتیں سوچیں کہ ہم نے آج کوئی گناہ کا کام تو نہیں کیا، ہم نے کسی کے ساتھ ناانصافی تو نہیں کی. اور اس کے علاوہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کو ہادی برحق ماننا. نمبر 2 عجز و انکساری کو اپنانا. اور نمبر 4 لوگوں کو اپنے سے بہتر سمجھنا. ایک بات میں آپ سے ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہم اگر کسی بھی انسان کو دیکھتے ہیں، اکثر ضروری نہیں ہے کہ ساری خامیاں ایک انسان میں ہوں، جس طریقے سے یہ ضروری ہم کہتے ہیں کہ یہ نہیں کہ ساری خوبیاں ایک انسان کے اندر ہوں. اگر ہم کسی انسان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ برا ہے تو ایسا نہیں ہوتا ہے. کسی بھی چاہے کوئی انسان کتنا بھی برا کیوں نہ ہو، اس کے اندر 1% اچھائی ضرور ہوتی ہے، اور ہمیں اس کی اس اچھائی کو دیکھنا ہے. لوگوں میں اچھائیاں تلاش کریں، ہم برائیاں نہ تلاش کریں. کیونکہ عدل کا تقاضا کیا ہے؟ پہلے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانیں. دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کام کہیں ان کو کریں، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا وما قدر اللہ حق قدرہ، اور لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا. اور واقعی یہی بات ہے کہ ہم آج اللہ تعالیٰ کے فرامین کو نہیں مانتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو نہیں مانتے. ہاں، ہم سب یہ کہیں گے کہ نہیں ہم مانتے ہیں، لیکن در حقیقت ماننا کیا ہوگا کہ ہم عملی طور پر مانیں. دیکھیں، ایک مثال میں آپ کو بتاتی ہوں. اگر آپ کے ابو یا آپ کی امی آپ سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارا یہ کام کر دیجئے، یا فار ایگزامپل وہ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ بیٹا آپ پانی کا ایک گلاس بھر دیجئے، تو آپ منع کر دیتے ہیں کہ نہیں یہ کام ہم نہیں کر رہے، لیکن آپ زبانی طور پر کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں آپ سے بہت محبت ہے. تو آپ کے پیرنٹس آپ کو کیا کہیں گے کہ آپ کی کیسی محبت ہے کہ ہم آپ سے اتنا چھوٹا سا کام کہہ رہے ہیں اور آپ وہ بھی نہیں کر رہے ہیں. تو وہی بات کہ زبانی کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، ہم عملی طور پر یہ کر کے دیکھیں. جیسا کہ آج ہماری نیچر ہے کہ اگر کوئی ہمارا دوست ہمیں یہ کہتا ہے، اسکولوں میں دیکھیے اگر آپ کا کوئی دوست ہے وہ آپ کو کہتا ہے کہ نہیں تم میرے دوست ہو، لیکن جب وہ آپ کی بات نہیں مانتا تو آپ کو کتنا برا لگتا ہے. اسی طریقے سے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانتے ہیں، اور لیکن پھر کیا ہے کہ ہم عمل نہیں کرتے ہیں. در حقیقت کیا ہے، اسلامی معاشرہ جو جیسا کہ ہمارا آج کی جو ہماری حدیث اس کا موضوع بھی یہی ہے کہ عدل و انصاف کرنے والوں کی فضیلت یعنی ایک بڑی چیز ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مرتبہ دیا ہے. کن لوگوں کو؟ جو عدل و انصاف کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عدل و انصاف کرنے والا بنائے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ ہماری طرف سے کسی کا دل نہ دکھے یا ناانصافی نہ ہو ہماری طرف سے. آئیے بچوں، اب ہم اس حدیث کا راہ عمل پڑھتے ہیں. ہمیشہ کی طرح یعنی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ. سب سے پہلا راہ عمل یہ ہے، انصاف کرنے والوں کی بڑی فضیلت ہے اور ان کے لیے اجر عظیم ہے. نمبر 2، انسان کو تمام فیصلے عدل و انصاف سے کرنے چاہیے. نمبر 3، اپنے گھر والوں اور ان معاملات میں جن کا انسان ذمہ دار ہو حق کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہیے. نمبر 4،
اپنے ذاتی مفادات اور انا پرستی سے بالاتر ہو کر صرف حق و انصاف کے ساتھ معاملات کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ آپ جتنی باتیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں یعنی احادیث مبارکہ پڑھتے ہیں، آپ ان کو ضرور یاد کرنے کی کوشش کرتے ہوں گے۔ تو صرف یاد نہ کیجئے، عمل بھی کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہاں، جانے سے پہلے آپ ہمارا یہ اسکرین پر جو ای میل ایڈریس آ رہا ہے اسے نوٹ کر لیجئے اور اپنا فیڈ بیک ہمیں بھیجیے اس ای میل ایڈریس پر۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس پروگرام کی سی ڈیز اور ڈی وی ڈیز کے لیے درج ذیل پتے پر اپنے آرڈرز بذریعہ خط یا ای میل بک کرائیں۔ انچارج QTV D120 سائٹ کراچی پاکستان۔ ای میل ایڈریس qcampus@arydgital.tv۔ ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے۔ اور اگر یوں ہو کہ زمین میں جتنے درخت ہیں سب کے سب قلم ہوں اور سمندر کا تمام پانی سیاہی ہو اور اس کے بعد 7 سمندر اور سیاہی ہو جائیں تو اللہ کی باتیں یعنی اس کی صفتیں ختم نہ ہوں۔ بے شک اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔